اور اگر نہیں کرتے اور آپ گھر سے نکلے نماز پڑھنے کی نیت سے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے, ثنا پڑھی جائے گی, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ ثنا پڑھنے کے بعد 3 بار تکبیرات کہی جائیں گی. اللہ اکبر, رفع دین ہوگا, کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے, ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے. امام قرات کریں گے, رکوع ہوگا, سجود ہوں گے, اور دوسری رکعت کے لیے امام کھڑے ہو جائیں گے, ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. اب یہاں پہلے قرات کی جائیں گی. قرات ہونے کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیرات کہی جائیں گی. اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. اب جو چوتھی تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع کے لیے کہی جائے گی. اس کے بعد نماز کمپلیٹ ہوگی, اور اس کا نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ عید کا خطبہ جو ہے نماز عید کا خطبہ سننا واجب ہے. تو جیسے ہی سب لوگ بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں, اور بالکل چپ چاپ خاموشی کے ساتھ خطبہ سماعت فرمائے. جمعے کا خطبہ ہو یا عید الفطر کا خطبہ ہو یا عید الاضحیٰ کا خطبہ ہو, اس میں اگر ان اللہ و ملائکتہ والی آیت آتی ہے درود شریف والی, تو درود پاک بھی ہمیں زبان سے نہیں پڑھنا. بہت سے حضرات حق نبی اور بہت سے حضرات خطبے کے دوران درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو خیال رکھا جائے اس بات کا کہ چاہے جمعے کا خطبہ ہو, چاہے عید الفطر عید الاضحیٰ کا خطبہ ہو, درود شریف والی آیت پر ہمیں بآواز بلند یا زبان سے ہمیں درود شریف نہیں پڑھنا. دل میں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں, باقی زبانی ہمیں کچھ بھی خطبے کے درمیان نہیں پڑھنا. صحیح جناب. یہ تو جناب عید کی نماز کے حوالے سے اور عید قربان کے حوالے سے یہ گفتگو ہے. اور اچھا نجم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کے اندر جو علائشیں ہیں وہ بہت بے دردی سے ان کے سر جانوروں کے ہوتے ہیں, وہ میں نے دیکھے اکثر کسی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں, اور کبھی وہ بچے سے لات مار دیتے ہیں. کیا اس طرح کی جو باقیات ہوتی ہے جانور کی, کیا اس طرح کی بے حرمتی صحیح ہے اس طرح؟ نہیں جناب, بالکل درست نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جانور ہو یا کوئی انسان ہو, اس کے جو بھی اعضاء ہوتے ہیں تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اور جس طرح سر ہوتے ہیں, سری ہو گئے, پائے ہو گئے. اچھا پائے تو اکثر دیکھے ہوں گے لے جاتے ہیں رشتہ دار وغیرہ یا کوئی جان پہچان والے پکانے کے لیے کہ بھائی چلو پائے مل جائیں گے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مغز کی وجہ سے سری بھی لے جاتے ہیں, لیکن مغز نکالنے کے بعد جو ہے وہ سری جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں, کچرے کے اندر پھینک دی جاتی ہے, جو کہ غلط ہے اور نہیں ہونا چاہیے. یہ شرعی طور پر بھی کیا نام ہے اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انسانی اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ اس کو جو ہے نا مناسب نہیں ہے. ظاہر اعضاء کسی کا بھی ہو, ایک عضو کسی کا بھی ہو, انسان کا ہو یا جانور کا ہو, تو اس کی ایک اہمیت ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اس کا خیال رکھا جائے. اس کا خیال کون رکھے گا؟ جس کے گھر میں قربانی ہوئی ہے, جس کی وہ شے ہے, اس کو صحیح طریقے سے صحیح انداز سے ایسی جگہ پر پہنچا دیں جہاں پر اس کی بے حرمتی نہ ہو, اور وہ آسانی سے جو ہے وہ کچرے خانہ میں نہ جائے یا کہیں اور نہیں جائے, اور طریقے سے صحیح جگہ پر وہ پہنچ جائے. پہلی بات تو یہ. دوسری چیز جیسے علائشیں وغیرہ ہوتی ہیں, اوجلی وغیرہ ہوتی ہے اور کچروں میں ڈال دی جاتی ہے, وہ تو چلیں ایک ناپاک چیز ہے, لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آلودگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, ماحول خراب ہوتا ہے, اور طبیعت کے اندر بھی انسانی ایک فطور آ سکتا ہے, یعنی بدبو کی وجہ سے اور اسمیل کی وجہ سے, اور بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں جو کہ غلط ہے. تو یہ ہمارے جو ہے وہ ایک تو پھینکنے والے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کو کوئی ایسی مخصوص جگہ پر پھینکا جائے جو باقاعدہ کوئی کچرا گھر ہیں. اچھا ایسے نہیں کہ ہر اس روڈ کے کنارے پہ پڑی ہوئی ہے, اس چوک پہ پڑی ہوئی ہے, یہاں پڑی ہے, وہاں پڑی, ایسا نہیں ہو. جو باقاعدہ کچرا گھر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو بنائے گئے ہیں کچرا گھر, وہاں پر اس کو احتیاط سے ڈالا جائے. اور اس کے بعد فوراً اب دوسرا, پہلا عمل تو یہ ہو گیا جو ڈالنے والے ہیں. دوسرا جو کام کرنے کی جو صلاحیت, جو کارکردگی ہے ان کی دیکھی جائے گی. جو ہمارے کچرا اٹھانے والے ہیں, جو صفائی کرنے والے ہیں, جو ٹیمیں گورنمنٹ کی طرف سے, جو ہمارے جو ادارے ہیں صفائی ستھرائی کے, وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ فوراً اس کو وہاں سے ہٹائیں اور اس کو وہاں سے صفا کریں, تاکہ مزید بدبو, اسمیل اور بیماریاں نہ پھیلی جائیں. کیونکہ ظاہر ہے ایک چیز ہے جس سے, اچھا مزے کی بات دیکھیں آپ کہ
کوئی بھی جا رہا ہوتا ہے نا، اس کو کوفت آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس بیچارے سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ چلو اس ادارے والوں کو فون ہی کر دیں اٹھا کر. لیکن نمبر تو سبھی کے پاس ہوتا ہے نا، کوڈ نمبر جس طرح ہمارے